السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 112۔ اس کالا جب کہا الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم، حل کیا یستطیع کر سکتا ہے ربک تیرا رب ان ینزلا کہ اتارے علینا ہم پر مائداتم کھانا یا دسترخوان من السماء آسمان سے۔ کالا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، مائدہ، جو اللہ پاک نے ان کو خاص طور پہ عطا فرمایا، اور اسی مائدہ کے اوپر اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اور آج کل لڑکیوں کے نام بھی اس نام پر رکھے جاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ نام وہ رکھا جائے جس کا شخصیت پر اثر ہو۔ یہ ایک لفظ ہے کھانا، تو اس کا شخصیت پر کیا اثر پڑے گا؟ تو بس وہ دیکھا دیکھی اور یونیک دیکھتے ہوئے لوگ اس طرح نام رکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نام رکھا جائے جس میں ہمارے صحابیات کا نام ہو، سلف صالحین کا نام ہو، اللہ والوں کا نام ہو، اور اس میں کوئی میننگ فل بات ہو۔ تو یہاں پہ حواری جو ہوتے ہیں یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوتے ہیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی کہ یہ سب مسلمان تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پہ آسمان سے خوان اتارے، یعنی کہ جس میں دسترخوان ہو، کھانا ہو، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نشانی تم طلب کر رہے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہ یہ جو قوم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ سارے بنی اسرائیلیے تھے، اور ان کی تو پرانی رسم تھی نا کہ اپنے نبیوں سے بات منوانا اور نئی سے نئی فرمائش کرنا، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، آبائی شعار جس کو بولتے ہیں نا، خاندانی رسم و رواج تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے بڑوں کی طرح شکر کرو۔ انہوں نے بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اور وہ سزاوار ٹھہرے اللہ کے غضب کے، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تم شکر ادا کرو اور طرح طرح کی نعمتیں نہ مانگو، اللہ سے ڈرو۔ نبی تھے، وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور سوال کرنا اس کے بعد کتنی بڑی ضلالت ہو سکتی ہے اگر وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو۔ آیت نمبر 113۔ کالو انہوں نے کہا، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا کہ کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائے، قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا کہ ہم سے سچ کہا تھا تو نے، ونکون اور ہم ہو جائیں، علیہا من الشاہدین اس پر گواہ، یعنی کہ ہم سب گواہی دینے والے ہو جائیں۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں تو کیا آپ کے رب میں یہ پاور ہے؟ یہ تو وہ سب مسلمان ہی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں حق الیقین ہے، عین الیقین چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رب کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب معجزات اتنے عام نہیں تھے، لیکن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، اور انہوں نے ان سب کی نفی کی اور بہت ساروں کی نفی کی، جن کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ جب بندہ معجزہ مانگتا ہے نا، پھر اس کے اوپر اسے قائم رہنا ہوتا ہے، ورنہ وہ معجزہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص معجزہ مانگتا ہے، وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتا اور وہ اس کے اوپر دلائل مانگتا ہے اور وہ اس کے اوپر کھڑا نہیں رہتا اور وہ ناشکری کرتا ہے، تو وہی معجزہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے اور ہم جان لیں کہ ہمارے رب نے سچ کہا تھا، اور ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ کلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ التجا کی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی صداقت کا یقین کر لیں گے، ہمیں دلیل مل جائے گا اور ہم ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، اور جب دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو ہم اس پر گواہ ہوں گے اور آپ کا جو دین ہے وہ مزید پھیلے گا۔ اس طرح کی بات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 114۔
کالا عرض کی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائداتم کھانا یا دسترخوان، من السمائی آسمان سے، تکون لنا عیدن جو خوشی کا باعث ہو، عید کا باعث ہو ہمارے لیے، لاولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیاتم منکا اور نشانی ہو تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما، وانتا اور بے شک تو خیر الرازقین سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، بلکہ رازق ہے ہی وہی، اس کے علاوہ کون رازق ہے، وہی اپنے بندے کو رزق دیتا ہے۔ یہ آیت رزق ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہمیں عطا ہوئی اور اللہ پاک نے اسے ہمارے قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ اس آیت کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگر اس کو نماز تہجد میں حاجت کے نفلوں میں 21 بار پڑھا جائے، اللہم سے لے کے خیر الرازقین تک، تو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس مقصد میں کامیابی بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے کشادہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، حلال اور پاکیزہ، کیونکہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا، وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ جب وہ دستے سوال دراز نہیں کرتا تو پھر اللہ اپنے خزانوں سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کا دامن ایسا بھرتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں رہتی، ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو حواریوں نے ان سے ضد کر کے منوائی تھی، تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرے بندے یہ خواہش کر رہے ہیں تو تو ان کی اس التجا کو پورا فرما اور ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اب جب انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا اور فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ لہٰذا اللہ پاک کے حکم سے چند فرشتے آئے اور ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ لذت آمیز کھانا تھا کہ جس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، یعنی کہ وہ بہت تلی ہوئی اور زبردست آئلی جیسے کھانا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، یعنی کہ کھٹی میٹھی سی اور بہت ہی زیادہ اسپائسی، اور اس کی ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر زیتون کا تیل تھا، دوسری کے اوپر شہد تھا، تیسری کے اوپر گھی تھا، چوتھی پر پنیر تھا اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں رکھی گئی تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یعنی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کہ یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرما کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ خوب شکم سیر ہو کے کھاؤ، لیکن اس میں نہ تو خیانت کرنی ہے، یعنی کہ کسی کا حصہ نہیں کھانا، اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کرنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل یہ تھے، اپنی سرشت سے باز نہیں آئے اور انہوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا۔ اب جب ان کی یہ نافرمانی ہوئی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے اچھے خاصے، لیکن صبح کو جب اٹھے تو کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی۔ دیکھیے نا کہ جب اللہ سے معجزہ مانگا جائے پھر اس کے اوپر قائم رہا جائے، گواہ رہا جائے، اور اگر اس کا انکار کر دیا یا خیانت کر دی یا اس کے ساتھ کچھ بھی گڑبڑ کر دی تو پھر موت یقینی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے لیے موت کی دعا فرمائی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اس طرح سے کہ نہ ان کی لاشیں ملی اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ یہ کہاں گئے، یہ اللہ کے رازوں میں چلے گئے۔ کیا فائدہ ہوا اس کھانے کو منگوا کے کھانے کا اور پھر اس کے اوپر کھڑے نہ رہنے کا۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا،
کہ مولا تو ہمیں وہ کھانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، وہ کھانا عطا فرما کہ جو ہمارے لیے بھی عید کا باعث ہو اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں ایک کھانا اترتا ہے تو وہ لوگ ایسٹر مناتے ہیں، یہ جو عیسائی ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں نا، یہ اس دن ان کے اوپر کھانا اترا تھا، اور وہ آج تک اس کی عید مناتے ہیں اس تہوار کو منانے کے لیے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی عید ہے وہ 25 دسمبر ہے، وہ اس کو بڑی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو جب دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین ہستی، جن کی خاطر کل کائنات بنی ہے، ان کا آنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ معزز ہے کہ آسمان سے کھانا اترنا عید کا باعث ہے۔ تو ہمارے لیے جو بہترین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا، یہ ہمارے لیے اس بنی اسرائیل کے اس حواریوں کے کھانے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں پہ کس بات کی دلیل مانگنی؟ کیا وہ لوگ اس کھانے کے لیے آج تک ہم سے کسی سے دلیل مانگتے ہیں جس کی آج تک عید منا رہے ہیں؟ تو ہم اس بات کے اوپر کیوں دلیل مانگتے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے میلاد کی خوشیاں منانی چاہیے، اور گھروں کو سجانا، محفلیں سجانا، حضور کے نام کے لنگر بانٹ کے لوگوں کو کھلانا، اور نئے کپڑے پہننا، اور پورے ایک ماحول سا بنا دینا، ایک سما باندھ دینا، جس سے پتہ چلے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اظہار محبت کرنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ کیسی بدعت ہے؟ دین کے ساتھ کوئی مذاق ہے یا کوئی غلط بات ہے؟ بلکہ یہ عین دین ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ تو جب کوئی کام ہمارے بڑے کرتے ہیں نا، اصول ہے زمانے کا، تو اس کا فائدہ ہماری اولادوں کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی گھر بنایا، کوئی بزنس سٹارٹ کیا، کچھ بھی کیا، تو ان کی اولاد اس کو اون کرتی ہے اور پھر اس کو رن کرتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ کبھی جائیدادیں تقسیم ہو تو کام بڑوں نے کیا ہوتا ہے، حصہ بچوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو عید کا فائدہ ہوا ان کے اگلوں کو بھی جنہوں نے مانگی تھی، اور ان کے پچھلوں کو بھی جو بعد میں آنے والے تھے ان کو بھی۔ اب دیکھیں وہ ایسٹر مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں چھوٹی عید، ایسٹر ان کی چھوٹی عید ہوتی ہے اور کرسمس ان کی بڑی عید ہوتی ہے۔ تو اب مانگا انہوں نے تھا، فائدہ بچوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں ایک چاہت تھی، جس کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے، اس قبولیت کی وجہ سے ان کو ایسٹر ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت، ہر راحت فنا ہو جانے والی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہستی ہے، وہ رحمت اور نعمت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ایون کہ ساری دنیا ختم ہو جائے تب بھی اللہ رب دو جہاں ہے نا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت درود و سلام پڑھنے کے لیے، تو وہ رحمت، اس کے آنے پر خوشیاں منانا، یہ تو ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے۔ میلاد منانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور آیت جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں صرف دسترخوان کی بات ہو رہی ہے اور عید کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دلیل کافی ہے میرا خیال ہے میلاد منانے والوں کے لیے اور میلاد کو ڈینائی کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ نے کس انداز سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو عید بنا کے ہمیں عطا فرمایا۔ آیت نمبر 115، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلہا، بے شک میں اسے اتارنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر، پس جس نے انکار کیا، بعد منکم، اس کے بعد تم سے، فانی اعذبہ، تو بے شک میں عذاب دوں گا، عذاباً لا، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، احد، کسی کو، من العالمین، اہل جہان میں۔ پھر اللہ پاک نے یہ مکالمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا نا، جس کا ہم نے پچھلی آیت میں تفسیر کے ساتھ ذکر پڑھ لیا، وہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس کو تم پر اتار دوں گا، اس کھانے کو جس کی تم نے ہم سے خواہش ظاہر کی ہے، لیکن جب اتر جائے تو اس کا انکار کرنا ایسا ہوگا کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ احد، کسی کو عالمین میں سے اس سے پہلے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا۔ اور واقعی میں ایسا ہوا کہ نہ تو ان کی ہڈیاں اور گوشت کا پتہ چلا،
نہ ان کی لاشوں کا پتہ چلا، نہ زمین میں ملے نہ آسمان میں ملے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ لے کر بھی اللہ کی بات پر قائم نہ رہ سکے اور اس پہ خیانت بھی کی اور اسے ذخیرہ بھی کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سالگرہ پر بڑھ چڑھ کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔